السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنت کا بیان الحمدللہ۔ آج ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے لا یجوز الحکم لأحد انہ من اہل الجنت، کسی متعین شخص کے بارے میں جنتی ہونے کا حکم لگانا جائز نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 188 ہے، 188 سے شروع کرنا ہے۔ اور مسئلہ جو پہلا ہے 398 وہی ہے کہ کسی شخص کے بارے میں قطعی جنتی کا حکم لگانا جائز نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مرے ہوئے انسان یا آپ کے سامنے مرے یا کوئی پہلے فوت ہو چکا ہو، الا یہ کہ جو پیچھے ہم پڑھ آئے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، ان کے علاوہ کوئی شخص ہماری زندگی میں ہمیں کتنا ہی نیک کیوں نہ نظر آئے، ہم اس کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنتی تھا، بہشتی تھا، یعنی قطعی حکم نہیں لگا سکتے۔ لیکن وہ احادیث جو کہ کسی کے مرنے کے یعنی ان خاص مقامات یا خاص حالات میں آئی ہیں کہ کوئی شہادت جو ہے وہ آپ کو جنت عطا کرتی ہے، یا یہ کہ جمعے کے روز مرنے والے کے لیے، یا اور بھی ایسی چیزیں ہیں نا، یا ناگہانی آفت آ جائے تو اس میں یا جو مرنے والا ہے، لیکن اس میں بھی آپ امید کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ تو قطعی حکم کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ کہیں کہ وہ جنتی ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، اور اس کے لیے وہ حدیث لائے ہیں۔ کسی شخص کے قطعی جنتی یا جہنمی ہونے کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ان ام العلاء امراۃ من الانصار رضی اللہ عنہا وہی ممن بایات النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت انہ اقتسم المہاجرون قرأۃ فطار لنا عثمان بن معزون رضی اللہ عنہ فانزلناہ فی ابیاتنا فوجع وجعہ الذی توفی فیہ فلما توفی وغسل وکفن فی اسبابہ۔ یہاں تک پڑھتے ہیں۔ ام العلاء انصاریہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرنے والی خواتین میں سے تھیں۔ کہتی ہیں کہ قرعہ ڈال کر مہاجرین کو انصار میں تقسیم کیا گیا تو ہمارے حصے میں عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ آئے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ نا کہ مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں تو پھر وہاں پر ہر گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات کرائی تھی اس میں ایک مہاجر کو دوسرے مدنی کا ساتھی بنا دیا تھا۔ تو وہ کہہ رہی ہیں، ام العلاء انصاریہ ہیں، تو وہ بتا رہی ہیں کہ عثمان بن مظعون ان کے حصے میں آئے، ہم نے انہیں اپنے گھر میں ٹھہرایا، پھر وہ اس بیماری میں مبتلا ہوئے جس میں وہ فوت ہو گئے، توفی فیہ اسی میں وہ چلے گئے، وجعہ یعنی ایسی بیماری لگی کہ اس میں فوت ہو گئے۔ پھر جب فوت ہوئے وغسل اور غسل دیے گئے، وکفن فی اسبابہ اور اپنے کپڑوں میں ان کو یعنی کفن پہنایا گیا، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ فقلت رحمۃ اللہ علیک ابا الصائب فشہادتی علیک لقد اکرمک اللہ۔ تو میں نے کہا، اب جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں تو فقلت آ رہا نا، یعنی تا پہ پیش ہے، یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ میں نے کہا اے ابو صائب، یعنی جو عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، ان سے یعنی کہہ رہی ہیں کہ تجھ پر اللہ کی رحمت ہے، میں تیرے حق میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تجھے عزت بخشی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یعنی اس وقت ان کی بات پر فرمایا، وما یدریک ان اللہ قد اکرمہ، ام العلاء تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اس کو عزت دے دی؟ فقلت بی انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، پھر اللہ تعالیٰ کس کو عزت دے گا؟ فَمَن یکرمہ اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول پھر کس کو اللہ عزت دے گا؟ فقال اما ہوا فقد جاءہ الیقین واللہ انی لارجو لہ الخیر واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک عثمان کی موت آ گئی، اور اللہ کی قسم میں بھی اس کے لیے اللہ سے خیر اور بھلائی کی امید رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ قیامت کے روز میرا کیا حال ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ قالت فواللہ لا ازکی احدا بعدہ ابدا، تو ام العلاء کہتی ہیں کہ وہ کہنے لگیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی کو گناہ سے پاک نہیں کہا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ اب وہ جس طرح ان کے گھر میں رہائش پذیر ہوئے نا عثمان بن مظعون،
تو ہوتا ہے نا کہ ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے کہ جیسے اس کے اعمال تھے، جو اس کے عقائد تھے، جو کچھ انہوں نے دیکھا، تو اس کی بنا پر اللہ نے یہ بات کر دی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کی تصحیح فرمائی، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ ہی کو لوٹانا چاہیے۔ ہاں، ہم کسی کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم امید رکھ سکتے ہیں، اور اس کی وضاحت انہوں نے دی ہے کہ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، انہیں جنتی کہنا جائز ہے، جو پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی، استغنا اور جلال کے پیش نظر فرمائی، جس کا اظہار دوسری حدیث میں یوں فرمایا، یعنی اب یہاں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نا کہ میرا کیا حال ہوگا، تو اس کی وضاحت وہ دے رہے ہیں کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ کوئی شخص اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جائے گا، تو پوچھا گیا، یعنی صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، الا یہ کہ میرا رب اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ یاد رہے کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو 2 دفعہ ہجرت حبشہ کی سعادت حاصل ہوئی اور تیسری دفعہ مدینہ منورہ کی ہجرت کا شرف پایا۔ آپ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا، تو تم اس دنیا سے اس طرح رخصت ہوئے کہ تمہارا دامن ذرہ برابر دنیا سے آلودہ نہ ہونے پایا۔ تو اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قطعی جنتی ہونے کا حکم لگانے والی خاتون کو ٹوک دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی اب یہاں پر آخرت اور دنیا کا معاملہ بتایا جا رہا ہے کہ عثمان بن مظعون کے بارے میں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یعنی آخرت کی فکر میں دنیا کو اپنے ساتھ نہیں لگائے رکھا، کیونکہ دنیا ہمارے لیے ایک ضرورت کی چیز ہے۔ تو آلودہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ضروریات سے بڑھ کر آسائشات میں پڑ جائیں اور اپنی آخرت کو بھول جائیں۔ یہ دنیا ضرورتوں کو پورا کرنے کی جگہ ہے، آسائشات کے لیے اللہ نے، یا خواہشات نفس کی جو تکمیل ہے اس کی جگہ جنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ان کے لیے یہ فرمایا گیا کہ تم نے اس کو سامنے رکھا، یعنی آخرت کو پیش نظر رکھا اور دنیا میں نہیں تم کھو گئے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنتی ہونے کا قطعی حکم نہیں لگایا۔ اگلا مسئلہ 400، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے میدان جنگ میں قتل ہونے والے ایک شخص کو جنتی سمجھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، وہ جہنم میں ہے۔ ان عمر ابن خطابی رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فلانا قد استشہد قال کلا قد رأیتہ فی النار بأباۃ قد غلھا۔ رواہ ترمذی۔ صحیح حدیث ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، قیلا یعنی کہا گیا کہ فلاں شخص شہید ہو گیا ہے، انا فلانا قد استشہد، تو اور یعنی ان لوگوں نے اس طرح سے ان کے لیے کہا نا کہ وہ جنت میں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلا ہرگز نہیں، قد رأیتہ فی النار، تحقیق دیکھا ہے میں نے اس کو آگ میں، بِأَبَاءَةٍ کس وجہ سے؟ اس چادر کی وجہ سے، قد غلھا جو اس نے امانت میں خیانت کر کے لے لی تھی۔ غلہ، آپ غلہ یوم القیامہ، وہ آپ قرآن میں پڑھ رہے ہیں نا الفاظ، تو وہاں سے ہی ہے کہ اس نے جو خیانت کی تھی یا چوری کی تھی، اس ایک چادر کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنم میں یا آگ میں دیکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ اور اس میں ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، جیسے اوپر فرمایا گیا نا کہ اللہ نے اس کے بعد کسی کو پاکیزہ قرار نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ تو دوسروں کو بھی اور اپنے بارے میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم زندگی میں بہت نیک اعمال کر چکے اور اگر ہم تھوڑی بہت ادھر ادھر چوری یا خیانت کر دیں گے یا غیبت یا کچھ کر دیں گے تو وہ پکڑ میں نہیں آئیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ شہید ہے، لیکن اس ایک چادر کی وجہ سے جو اس نے خیانت کی تھی وہ جہنم میں دیکھا گیا۔ کسی زندہ یا فوت شدہ آدمی کو خواہ و بظاہر کتنا بڑا متقی، عالم، ولی، پیر، فقیر اور درویش ہی کیوں نہ ہو، قطعی جنتی سمجھنا جائز نہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان الرجل لیعمل الزمن الطویل بعمل اہل الجنۃ ثم یختم له عمله بعمل اہل النار۔ یہاں پر حدیث کیا آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی مدت تک جنتیوں کے سے کام کرتا رہتا ہے، یعنی پیچھے جو آ رہا ہے نا الفاظ، الزمن طویل، طویل زمانے تک وہ اہل جنت کے کام کرتا رہتا ہے،
پھر اس کا خاتمہ جہنمیوں والے کام پر ہوتا ہے۔ یختم لہ عملہ بعمل اہل النار وان الرجل لیعمل الزمن الطویل بعمل اہل النار، اور ایک آدمی مدت تک جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے۔ ثم یختم عملہ بعمل اہل الجنت، پھر اس کا خاتمہ اہل جنت کے عمل پر ہو جاتا ہے۔ رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اسی سے متعلق اگلی حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر وضاحت دیکھ لیں گے۔ عن سہل ابن سعد الساعدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل لیعمل عمل اہل الجنت فیما یبدو للناس وهو من اہل النار وان الرجل لیعمل عمل اہل النار فیما یبدو للناس وهو من اہل الجنہ۔ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی لوگوں کی نظر میں جنتیوں والے کام کرتا ہے اور وہ جہنمی ہوتا ہے، اور ایک آدمی لوگوں کی نظر میں جہنمیوں والے کام کرتا ہے جبکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، جو آدم و حوا کی اور پھر اس کے بعد شیطان کی مثال سے ہمیں سمجھایا گیا، جو واقعہ پیش آیا وہ آپ سب جانتے ہیں کہ اب جس وقت فرشتوں نے شیطانوں کو مار کر پانیوں کی طرف اور ویرانوں کی طرف بند کیا، تو ابلیس ان میں سے تھا جو اللہ کی عبادت میں بہت آگے نکل گیا، اور اس کی ماں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بڑی عیار اور چالاک تھی۔ تو اب اس کے دل میں کیا تھا، وہ تو اس کے دل میں ہی پوشیدہ تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے تھے، لیکن بظاہر یہ دیکھنے میں اتنا مقرب ہوا کہ فرشتوں کی محفل میں ہی رہنے لگا اور اوپر نیچے آتا جاتا، جو کام وہ کر رہے ہیں اس طرح سے۔ لیکن جب اس کو آزمایا گیا اور اس کو دکھایا گیا، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا آخری عمل، یعنی آخری عمل ہی ہوا، خواہ وہ زندہ ہے لیکن جب وہ توبہ کی طرف نہیں آیا اور ہمیشہ کے لیے لعنت کا مستحق ٹھہرا، اور اس کا آخری عمل کیا تھا کہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا۔ ادروائز اس کی عبادت بہت زیادہ تھی اور وہ مقرب فرشتوں میں شامل تھا، یہاں تک کہ جو حکم فرشتوں کو ہوا وہ اس کو بھی ہوا، لیکن اس نے اس حکم کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے، اور اللہ کا انکار نہیں کیا، اس نے حکم کا انکار کیا۔ تو یہاں پر ہی بہت یہ جو حدیث آتی ہے نا، یہ والی جو ہم نے دونوں پڑھی ہیں، تو اس میں بہت ڈر لگتا ہے اپنا، یعنی ہم اتنے لا علم ہیں اپنے اگلے ہی لمحے کے بارے میں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو ہم کیسے اپنے کسی بھی عمل پر تکیہ لگا کے بیٹھ سکتے ہیں کہ آج میں نے بہت نیکیاں کر لیں اور اب میں ساری عمر کے لیے فارغ ہو گئی، یا اسی طرح کسی کے بارے میں بھی آپ گمان نہیں کر سکتے کہ یہ شخص تو ساری عمر نیکیاں کرتا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان ایسی حالت سے گزارا جاتا ہے کہ اس کے صبر کا پیمانہ ہی لبریز ہو جاتا ہے، وہ کہہ اٹھتا ہے کہ میں نے تو کبھی بھلائی پائی نہیں، اور اللہ کے ساتھ شکوے شکایات شروع کر دیتا ہے، اور آخر اسی حال میں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے بہت سارے ایسے بوڑھے مرد اور خواتین دیکھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایسے حال سے بچائے، کہ ساری عمر نیک اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنے والے، لیکن عمر کے آخری حصے میں کچھ ایسے آزمائے جاتے ہیں کہ یہاں تو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، یا پھر جاتے جاتے کوئی ایسا عمل کر جاتے ہیں، کوئی ایسی وراثت میں خیانت کر جاتے ہیں، یا کوئی ایسی وصیت کر جاتے ہیں، یا قرض کا کوئی معاملہ رہ جاتا ہے، جیسے ابھی ہم نے پیچھے وہ آدمی کے بارے میں پڑھا کہ ایک چادر جو اس نے چرائی تھی وہی اس کے اوپر یعنی آگ میں تھی اور وہ آگ میں اس کے ساتھ تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس حال سے بچائے۔ اچھا ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ابھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ایک شخص تو ساری عمر جنتیوں والے کام کرتا رہا، تو کیا اس کا، تو وہی بات ہے کہ جو اس کے دل کا حال تھا نا، وہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا، ٹھیک ہے، لوگوں کو کیا نظر آ رہا تھا کہ وہ جنتی ہے، لیکن آخر میں وہ جو اس کے جو دل کی وہ چیز تھی نا کہ وہ اخلاص کے ساتھ ایمان پر قائم ہی نہیں تھا، تو وہ سامنے آ گئی۔ دوسری طرف ایک شخص ساری عمر گناہ کرتا رہتا ہے لیکن وہ دل میں اتنا ریگریٹ کرتا ہے کہ، یعنی آپ نے ایسی سیلیبریٹیز کے واقعے پڑھے ہوں گے کہ ساری عمر وہ ان چیزوں میں پڑے رہے، لیکن ان کے بچے بتاتے ہیں کہ ان کے اعمال کیا تھے۔ اور پھر بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہیں جن کو جمعے کی موت نصیب ہوئی یا اسی طرح، تو یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں پھر آپ پڑھتے ہیں کہ وہ گناہ کا خیال کرتے تھے لیکن ان سے وہ چھٹتا نہیں تھا، لیکن وہ توبہ کی طرف مائل تھے، حتیٰ کہ کیا ہوا کہ ساری عمر اگر اہل نار والے کام کرتے رہے تو آخری زندگی میں اللہ نے کوئی ایسے عمل کی توفیق دے دی کہ بخشش ہو گئی۔ تو ہم جانتے نہیں ہیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہاں پر جو ان احادیث سے سمجھ آ رہی وہ یہی
کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں. خاص طور پر جو میں نے شیطان کی مثال دی کہ اس کے دل میں اقتدار کی ہوس تھی، وہ جو پانا چاہتا تھا، وہ جب اس نے دیکھا کہ وہ آدم کو جا رہا ہے علیہ السلام، تو وہ حسد جو تھا وہ سامنے آ گیا. ٹھیک ہے، تو اپنے دل کا جائزہ ہر شخص لیتا رہے کہ ہم کس حال کو ہیں. اور اسی طرح اس میں وضاحت انہوں نے آگے دی ہے کہ ویسے تو اولیاء اللہ کی قبروں اور مزاروں پر نظریں، نیازیں اور چڑھاوے چڑھانا شرک اکبر ہے ہی، لیکن ان احادیث کی روشنی میں ایک لا حاصل، بیکار اور بے فائدہ عمل بھی ہے، اس لیے کہ کسی بھی فوت شدہ آدمی کے بارے میں اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ وہ قبر میں آرام کی نیند سو رہا ہے یا اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے. یعنی ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں. اول تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ شرک ہے یہ سب کچھ جس میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ کے مقرب ہیں اور اللہ کے ہاں میری سفارش کر سکیں گے، تو نو ون نوز کہ وہ کہاں پر ہیں. ہم نہیں جانتے برزخی زندگی میں ان سے کیا معاملہ ہو رہا ہے. اگلا ٹاپک بھی پڑھ لیتے ہیں. کیا ٹائم ہوگی؟ نہیں، میرا خیال ہے ہم نا اگلا ٹاپک، ویسے تو 2 ہی صفحات ہیں، چلیں پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر جہنم کا بیان پڑھیں گے. اگلا ٹاپک ہے تذکرۃ الایام الخالیۃ فی الجنہ، جنت میں بیتے دنوں کی یادیں، پرانے ساتھی کی یاد اور اس سے ملاقات کا عبرت انگیز منظر. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ جنت جہنم کے تذکرے ہمیں کیوں ہم بار بار ان کو پڑھتے ہیں، تاکہ وہ زندگی جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں اور وہی زندگی ہمارے ہر طرف چھائی ہوئی ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں تو اب شام میں کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، اسی میں سارا دن تمام ہو جاتا ہے. تو یہ ہم تذکرہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہم ان سے نکلیں. ٹھیک ہے، اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کریں. اپنے زندگی کے 24 گھنٹوں میں ہر لمحہ کوشش کریں کہ ہمارا دھیان اپنی آخرت کی طرف ہی لگا رہے، کہ اصل تو وہیں پر ہی ملنے والا ہے. یہاں کی نعمتیں تو فانی ہیں اور یہاں کا تو سب کچھ ہی فانی ہے. تو یہ زندگی جو دی گئی ہے وہ دراصل آخرت کی تیاری کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق حاصل ہو کہ ہم اس کو یاد رکھیں. ان آیات کی تلاوت ہی سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. سورہ صافات کی آیات نمبر 50 سے 61 تک ہیں. ترجمہ دیکھتے ہیں. جنت میں اہل جنت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حال احوال دریافت کریں گے. ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تو بھی اس بات کو مانتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو دوبارہ زندہ ہو کر اپنے اپنے اعمال کا بدلہ پائیں گے. پھر وہ اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے پوچھے گا اب آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب کہاں ہیں؟ وہیں سے وہ جنتی جھانکے گا تو اپنے ساتھی کو جہنم کی گہرائی میں پائے گا
اور اسے مخاطب کر کے کہے گا واللہ تو مجھے بھی ہلاک کر دینے والا تھا، اگر میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوتا جو پکڑے گئے ہیں۔ پھر وہ جنتی اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کر اپنی مسرت اور خوشی کا اظہار ان الفاظ میں کرے گا، اچھا تو یہ صحیح ہے نا کہ اب ہمیں جنت میں موت نہیں آئے گی، ہاں جو پہلے موت آ چکی بس آ چکی، نہ ہی ہم عذاب دیے جائیں گے، یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ایسی کامیابی حاصل کرنے کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ تو اب یہاں پر جنت میں جو حالات ہوں گے وہ بتائے جا رہے ہیں کہ جب آپ وہاں پر سکون سے بیٹھے ہوں تو پھر وہاں پر اللہ کرے کیسا ہو، تو وہاں پر پھر انسان اپنے بیتے دنوں کی یاد کرے گا نا کہ دنیا میں مجھے ایک شخص ملا کرتا تھا اور وہ بھی اس بات میں شک کرتا تھا کہ دیکھو جب تم مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو کیسے اٹھائے جاؤ گے۔ اب انہی آیات میں جو بات آ رہی ہے نا کہ جنتی وہیں سے جہنمی کو دیکھ لے گا، حالانکہ جہنم آپ جانتے ہیں کہ جو پتھر گرایا گیا تھا وہ 70 سال کی مدت کے بعد جو ہے وہ جہنم کی گہرائی میں پہنچا تھا، ٹھیک ہے، تو اب لیکن وہ جنتی وہیں سے ہی اس کو دیکھ لے گا جہنمی کو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کا ایمان تو ہم سے کہیں بڑھ کر تھا، آج ہم ان باتوں کو مان لیں کیونکہ آپ یہاں بیٹھے کسی بھی دوسرے ملک کے حالات کو جان سکتے ہیں اور لائیو دیکھ سکتے ہیں، تو جب انسان اس حد تک پہنچ گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس کیا کچھ ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح یہ ساری چیزیں ہمیں کیا دکھاتی ہیں کہ باقی بھی جو چیزیں اللہ نے قرآن میں بتائی ہیں وہ اسی طرح واقعہ ہوں گی، لیکن اس کا یہ جو ساتھی تھا یہ مانتا نہیں تھا کہ جب ہڈیوں کا پنجر ہو جائیں گے اور مر جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے اور اعمال کا بدلہ کیسے پائیں گے، تو وہ پھر وہاں پر شکر کرے گا کہ الحمدللہ یہ تو مجھے بھی ہلاک کرنے والا تھا، اگر میرے رب کا فضل شامل نہ ہوتا تو میں اس کے ساتھ ہی بہہ گیا ہوتا، اس کے گمراہ کن عقائد کے ساتھ ہی میں بھی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ شیطانی خیالات ایسے ہوتے ہیں یا کوئی آپ کو ایسا مل جاتا ہے کہ آپ حیران ہو کر اس کو دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ اب اس کو کیا جواب دیں، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات تو لوگ بہت زیادہ شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بچ کر بھی رہنا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی اپنی توفیق سے ایمان پر استقامت عطا فرمائے، تو پھر وہ جنتی وہاں پر خوش ہوگا کہ الحمدللہ میں نے اس کی سنی نہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ موت جو پہلے آنی تھی آ چکی اور اب ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے، تو یہی وہ کامیابی ہے جس کے لیے انسان کو ان ھذا لہو الفوز العظیم ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، ایک دن کامیابی ملتی ہے، کتنے سال رہتی ہے، 5 سال رہ لے گی، 10 سال، اور پھر یہ کہ قوائی آپ کے اس حد تک اجازت نہیں دیتے کہ آپ اس کامیابی سے لطف اندوز ہو سکیں، تو یہ دنیا دراصل نعمتوں کو کمال کے درجے تک حاصل کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے، یعنی خواہشات جو انسان کو لگی ہوئی ہیں نا ان کی تکمیل کا گھر دنیا ہے ہی نہیں، وہ تو دراصل جنت ہے، تو فرمایا کہ لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اس کامیابی کے لیے، ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ عمل کرنے والوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے کچھ تو بہت آگے بڑھ کر کام کر رہے ہوتے ہیں نا، دنیا کے کام آپ دیکھ لیں، کچھ خواتین ہوتی ہیں کہ وہ بڑا بڑھ چڑھ کے کچن کو بھی صاف کریں گی، کھانے بھی خوب خوب پکائیں گی اور شاپنگ بھی، سارا کچھ ان کا چل رہا ہوتا ہے، تو کچھ چیزیں ہلکی ہوتی ہیں کہ وہ تھوڑا بس گزارے لائق کام کر لیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس میں رغبت کرنی ہے نا وہ دراصل یہ معاملات ہیں، جس کے پاس جتنی توانائی ہے نا اس معاملے میں عمل کرے کہ اپنی جنتوں کو، اپنے آخرت کو سنوار لے، اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ دوسری جون سی ہے، اہل جنت اپنی مجالس میں دنیا کی زندگی کی یادیں تازہ کیا کریں گے، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ۔ یہ سورہ طور کی آیات ہیں 25 سے 28 تک۔ جنتی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا کے گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے اور آپس میں کہیں گے ہم پہلے دنیا کی زندگی میں اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، آخر کار اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا، ہم اس سے پہلے دنیا میں اس سے دعائیں مانگتے تھے، وہ واقعی بڑا محسن اور مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دو خوف انسان پر جمع نہیں کریں گے، جو شخص دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزار گیا نا تو وہاں پر پرسکون اور مطمئن ہو جائے گا، لیکن جو شخص اس دنیا میں غافل ہے اور
یعنی کہ آسائشوں میں ہے، ڈرے بغیر زندگی گزار ہے کہ کوئی مجھے پکڑنے والا نہیں ہے، اور میں بس یہ پہلی ہی موت ہے جو مجھے آئے گی اور میں دوبارہ نہیں اٹھایا جاؤں گا، تو وہی دراصل پکڑا جائے گا۔ اور پھر یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جنتی لوگ دنیا میں اعمال کرنے کے باوجود بھی انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ ایک مومن کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ گھر کے کاموں میں لگا ہوا ہے سب کے ساتھ جو بھی، لیکن اور اپنے اعمال کا اس کو کوئی تکبر نہیں ہے، بلکہ پھر بھی وہ اللہ کا تقوی اختیار کیے ہوئے ہے۔ تو یہ اللہ کا ہی فضل ہے کہ وہ ہمیں اس سے بچا لے جو نعوذ باللہ جہنم میں پیش آنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ انا کننا من قبل ندعوہ، ہم اسی کو پکارتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جو ہر وقت اللہ کا ذکر اور اس کو پکاریں۔ وہ واقعی بڑا محسن اور مہربان ہے، اور بر الرحیم ہے۔ اور بر ہوتا ہے بڑے پیمانے پر نیکی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو فضل اور احسان ہے وہ بے انتہا ہے، بے حد و حساب ہے، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو بھی اسماء الحسنی ہیں ان کا واسطہ دے کر آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا، کا ٹائم تو کافی ہو گیا ہے، لیکن صرف یہ جو شروع کی آیت ہے نا، جہنم کا بیان ہم جو پڑھ رہے تھے نا، اس میں پیج نمبر 42 ہے، کیونکہ میں خود بھی وہ زیادہ نہیں بات کر رہی۔ اچھا، اس میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو پچھلی دفعہ پڑھا تھا نا، وہ توبہ کی شرائط ہم پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اسی میں یہاں پر پھر آ رہا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 17 سے 18 تک دیکھ لیتے ہیں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما۔ ترجمہ ہے، ہاں یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ توبہ انہی لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کرتے ہیں، یعنی انہیں پتہ نہیں ہوتا، علم کی کمی ہوگی، جہالت ہو گئی، تو وہ کوئی گناہ کر بیٹھے، اور پھر ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا حکیم اور دانا ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی۔ اور یہ وہ توبہ ہے جو فرعون نے بھی کی تھی نا، تو اس کو کہا گیا الآن، اب تو توبہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں، یعنی اسی حال میں مر جائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ اور اس آیت میں 3 باتیں بڑی واضح ہیں۔ پہلی بات فرمائی کہ گناہوں سے معافی صرف ان لوگوں کے لیے جو لا علمی یا بھول چوک سے گناہ کرتے ہیں، اور اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے۔ جو ہی کوئی انہیں بتاتا ہے یا وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ تو غلط عمل تھا یا گناہ کا بار آتا ہے پیچھے، تو وہ پلٹ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یا اللہ، میرے علم میں نہیں تھا، لا علمی میں، جہالت میں مجھ سے ہو گیا، یا بھول چوک میں ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات کوئی حکم ہم نے پڑھا ہوتا ہے لیکن ہم اس میں ڈالے جاتے ہیں تو وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو پھر اس وقت اگر انسان اللہ کے سامنے عاجز اور خشوع ہے نا، تو پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ نہیں میں تو جانتا نہیں تھا، اور اس طرح کی وہ لیت و لال نہیں کرتا، بلکہ توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے ہیں اس کی۔ لیکن وہ لوگ، دوسری بات بتائی کہ زندگی بھر جو عمدن گناہ کرتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر گناہوں میں پڑے ہوئے اور کرتے ہی چلے جاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ایسے لوگ اگر مرتے وقت کہہ بھی دیں کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو وہ توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ سچی نہیں ہے نا۔ اخلاص والی توبہ کے بارے میں بھی ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ لوگ جو ساری عمر گناہ کرتے رہتے ہیں اور اسی حال میں کفر پہ ہی ان کی موت آ جاتی ہے، ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اتنا ہی پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آج ہم نے جو دونوں ہی بکس میں آیات ہی پڑھی اور سنی ہیں،
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس قابل کر دیں کہ ہم قرآن کا ترجمہ ہی ہمیں کم از کم اتنا اچھا آتا ہو کہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن تو ہم پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، چلیں روز نہیں کچھ لوگ کھولتے تو پھر بھی کھل ہی جاتا ہے یا کہیں سنتے ہیں، تو ان چیزوں کا یہ جو ریمائنڈر ہے نا یہ چلتا ہی رہتا ہے الحمدللہ۔ تو اگر تفسیر ہمارے پہ بوجھ بنتی ہے یا ہم اتنا زیادہ نالج نہیں حاصل کر سکتے، تو کم از کم یہ کام تو کریں کہ قرآن کو بغیر کسی واسطے وسیلے کے سمجھیں، یعنی اس کا ترجمہ ہمیں ایسے آئے کہ کہیں پڑھا جا رہا ہو تو ہمیں ضرورت نہ پڑے کہ کوئی اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتائے۔ تو یہی جو آپ کلاس میں بھی سیکھ رہے ہیں نا، اس میں یہ ٹارگٹ رکھیں، اور پھر یہی قرآن ہی زندگی بدلتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کو بہت زیادہ تفسیر نہیں پڑھا سکتے تو کم از کم ترجموں کو ہی رٹا لگوا دیں انہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ تھوڑا سا بس فورس کرنا پڑتا ہے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اس وقت تو ان کو نہیں پتہ ہے کہ آپ انہیں کیا چیز دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دنیا کے علم کے لیے بھی تو ہم ان کے پیچھے ہوتے ہیں نا کہ یہ سیکھ لو، پڑھ لو، تو وہ انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ علم کی اہمیت کیا ہے، وہ بس ماں باپ ان کو چلا رہے ہیں تو وہ چل رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے سامنے ان کی آنکھیں، شعوری آنکھیں کھل جائیں۔ تو بالکل اسی طرح یہی قرآن کا ہی پیغام ہے کہ ہم خود بھی اس کو ترجمے سمیت یاد رکھیں، سمجھیں، اور یہ ہم پر لازم آتا ہے، ہر انسان پر لازم ہے، جو بھی امت مسلمہ میں شامل ہو گیا، کہ وہ جانے کہ اللہ کا پیغام کیا ہے اس کے لیے، اور اسی طرح یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم جس تک یہ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ، جزاک اللہ۔